الحمد لله الذي أنزل العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب العقیدت، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں جمادی الاخری کا مہینہ عطا فرمایا. آج جمادی الاخری کی 17 تاریخ ہے اور اس ماہ کی 22 تاریخ کو آپ جانتے ہیں امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم انتقال ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شہید ہوئے. وہ جسم کے ظاہری شہید تھے، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن یار غار شہید نہیں ہوئے. اللہ نے سر سے پاؤں تک آپ کی حفاظت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ یار غار سے رب نے اپنے محبوب کی جو جان عظمیٰ ہے، جو بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کا کام لینا تھا. اللہ اکبر. قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر. ابھی 38 مسلمان ہوئے مکے میں، کافروں نے بڑا ستایا، صحابہ اکرام مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر. کچھ صحابہ حبشہ کی طرف چلے گئے، کچھ صحابہ مدینہ پاک کی طرف چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، حضور کی غلامی میں آ چکے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے. ایک دن دل میں بات آتی ہے کہ جب اسلام حق ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے، پھر سرکار چھپا کے رکھتے ہیں. چھپانا نہیں چاہیے. سرکار کو اس حکمت کے تحت مطلب اظہار نہیں فرماتے تھے تاکہ کفار و مشرکین جو ہمارے دشمن ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں.
یہی وجہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں آپ پہلے اونچی قرات کرتے تھے، پھر حکمت کے تحت ظہر اور عصر میں آپ نے آہستہ قرات کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ دشمن اسلام جو تھے وہ اسلام کو، بانی اسلام کو اور قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیا کرتے تھے۔ سرکار نے حکمت کے تحت جو آہستہ قرات شروع کر دی، مغرب عشاء کے ٹائم وہ چلے جاتے تھے، سرکار اونچی قرات کی۔ لیکن یار غار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا اسلام حق ہے پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے، کھل کے ہم اعلان کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چلو ابو بکر پھر تمہاری مرضی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی حقانیت کا سر عام اعلان کر دیا۔ جو ہی اعلان کیا تو کفر جوش میں آ گیا، کافر پلٹ کے یار غار پر حملہ کرنا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے یار غار کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور صبح سے شام تک بے ہوشی میں رہے۔ جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کے اپنے قبیلے میں جو ہے وہ لے گئے، اور یہاں تک انہوں نے کہنا شروع کر دیا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج فوت ہو گئے تو پھر ہم عتبہ بن ربیعہ کی جان لیں گے، جان کا بدلہ جان لیں گے۔ یہاں تک اعلان ہو گیا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، شام کو یار غار ہوش میں آئے اور آپ کی والدہ بڑی پریشان ہو چکی تھی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، ان میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہے۔ آپ بے ہوش رہے، ہوش میں آئے تو پہلا سوال کیا، اپنی جان کی نہیں ہے، پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ صحابہ میں یہی عشق تھا۔ ایک خاتون تھی، اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، پورا خاندان شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اگر حضور سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ عشق تھا، محبت تھی۔ تو یار غار والدہ بڑی پریشان ہے، والدہ نے ابھی تک اسلام بھی نہیں قبول کیا ہوا، والدہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ بیٹے کو کھانا کھلاؤں گی، لیکن یار غار کہتے ہیں کھانے کو سائڈ پہ کر دو، میری سرکار کا بتاؤ کہ کیا حال ہے۔ جی ابو جہل کی بیوی ام جمیل، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر حضرت سلمہ، انہوں نے کہا کہ ان کو لوگوں نے مطلب ان کے بارے میں کہا کہ ان کے گھر جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں حضور کا کیا حال ہے۔ تو ابھی تک انہوں نے بھی ایسے ٹال مٹول کر دیا۔ یار غار آخر ہوش میں آئے، ایک ہی سوال ہے، سب کچھ بھلا دیا، بس حضور کی ذات یاد ہے، میری سرکار کے ساتھ کیا ہوا، میرے اوپر تو حملہ ہوا، جو ہوا یہ بتاؤ۔ تو پھر لوگوں نے کہا الحمدللہ سرکار سلامت ہے۔ یار غار نے پھر والدہ کو کہا کھانا یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، پہلے حضور کی ناموس ہے، حضور کی عزت کا تحفظ ہے، جب تک میں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، عشق ہو تو ایسا ہو نا۔ اب کہا ابو بکر آپ کو لے جاتے ہیں سرکار کے پاس، کہا امی جان تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کو کہا آپ نے بھی میرے ساتھ چلنا، کہا ٹھیک۔ وہاں گیا، الحمدللہ سرکار کی زیارت ملاقات ہوئی، سکون ہو گیا۔ اسی عالم میں رونے کی کیفیت میں عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا، کوئی آپ نظر شفقت فرمائیں کہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضور نے نگاہ کی، والدہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، میں نے آپ کے یار غار کا عشق دیکھ کر میں حیران ہوئی ہوں کہ نہ ان کو کھانے کی فکر ہے نہ ان کو طبیعت کی فکر ہے۔ جب بھی ہوش آیا تو انہوں نے پہلا سوال کیا میری سرکار کا بتاؤ کہ سرکار کے اوپر تو کافروں نے حملہ نہیں کیا۔ بس عشق سیدنا صدیق اکبر دیکھ کے والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، ظاہر بات ہے والدہ بھی مسلمان ہو گئی، اسلام کی طاقت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ کافروں نے اب میٹنگ شروع کر دی، انہوں نے کہا کچھ تو ان کے صحابہ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینے پاک چلے گئے، اب یہ ہے کہ بانی اسلام جو ہے ان کو ختم کرو، اسلام تب دبے گا۔ انہوں نے جناب طرح طرح کے منصوبے بنائے۔
کسی نے کہا جی جلا وطن کر دو، مکے سے نکال دو ان کو، امن ہو جائے گا۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسا بندہ تیار کرو جو ان کو قتل کر دے۔ قرآن میں موجود ہے سورۃ توبہ میں، وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ طرح طرح کی سازشی منصوبے یہ بناتے رہے، لیکن وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ہوتا وہ ہے جو رب کرتا ہے۔ یہ منصوبے بناتے رہے، اللہ اکبر۔ آخر شیطان ان کی میٹنگ میں آ گیا۔ شیطان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر جلا وطن کرو گے وہ بھی کوئی حل نہیں، اگر کوئی ایک آدھ قتل کرے گا اس سے پھر بدلہ لیا جائے گا، یہ بھی کوئی حل نہیں۔ لہذا ان کا حل یہ ہے کہ ہر قبیلے سے دو دو بندے تلواریں لے کر آ جاؤ اور نعوذ باللہ من ذالک ان کی زندگی کو تمام کر دو۔ منصوبے بنا لیے انہوں نے جناب، سارا محاصرہ کر لیا جہاں حضور کا وجود نبوت ہے۔ اور جب انہوں نے ہر قبیلے کے بندے، ان کا ہر قبیلے کا بندہ آئے گا تو یہ ان کے جو پیغمبر ہیں، ان کے جو قبیلے والے لوگ ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اتنے قبیلے ہیں مکے میں، کس کس سے بدلہ لیں گے؟ نہیں لے سکیں گے۔ لہذا ہر قبیلے کے دو دو بندے شمشیر برنا ننگی تلواریں لے کر ان کا بیر گھر کا محاصرہ کر لو۔ صبح کی نماز کے وقت صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے باہر نکلیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے جو انہوں نے سازشی منصوبے بنائے، میں نے راتوں رات اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا۔ محبوب منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو سرکار نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے خدا سے فرمایا، علی یہ لسٹ پوری لے لو، کردار دیکھو کیسا ہے، یہ مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کو یہ دے دینا۔ ذرا غور کریں، امین بھی مانتے ہیں، صادق بھی مانتے ہیں۔ وہ اپنے امانتیں اپنوں کے پاس، اپنے قبیلے والوں کے پاس نہیں رکھاتے۔ امانتیں اگر رکھاتے ہیں تو رسول اللہ کی صداقت اور امانت امین ہونے کو دیکھ کر حضور کے پاس رکھاتے ہیں۔ اور حضور کا کردار دیکھیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں لیکن کردار یہ ہے کہ امانتیں جس جس کی ہیں اس تک پہنچانی ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں جس جس کی ہیں اس تک پہنچانا امین کا فرض ہے، امانت دار کا فرض ہے۔ اب جناب مولا کائنات کو اپنے بستر پر سبز چادر دے کر سلا دیا اور فرمایا علی ہم جا رہے ہیں، صبح یہ امانتیں سب کو لوٹا دیں۔ سرکار راتوں رات یار غار کے گھر گئے۔ یار غار کو جب سے سنا ہے کہ حضور نے ہجرت کرنی ہے، رات کو سوئے ہی نہیں۔ ان کے عشق جیسا عشق کن کا ہو سکتا ہے اور ان کے عمل جیسا عمل کن کا ہو سکتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ستارے چمک دمک رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ستارے ہیں اتنے کوئی آپ کے کسی غلام کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ جی اس کا مطلب ہے اللہ نے حضور کو علم دیا، حضور کسی کمپیوٹر کے کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ حضور نے نگاہ پھیری، فرمایا ہاں جتنے ستارے ہیں اتنی اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو حضرت فاروق اعظم ہے، تو میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم ہے؟ فرمایا ان کی ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بنے۔ اللہ اکبر۔ یار غار جناب تیار ہیں، چل پڑے، سرکار بیر نکلے، سارے منصوبے فیل، تلواریں سب پکڑی ہوئی ہیں، لیکن حضور نے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بس یہ کریمہ پڑھی، مٹی اٹھائی پھینک دے گئے، کسی کو نظر نہیں ہے۔ لوگ آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم حضور کو حاضر ناظر مانتے ہو، امام کیوں کھڑا کرتے ہو؟ ان سے پوچھو کہ ہجرت کے موقع پر ان اندھوں کو حضور نظر نہیں آئے، ابو جہل کو یار دکھائے نہیں جاتے، حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نکلے، سارے کے سارے قبیلے رہ گئے،
حضور نکل گئے، پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ صبح مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پیغمبر کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا بیعت تو پکڑنے کے لیے تم کھڑے ہو اور اندر والے سے پوچھتے ہو کہ گئے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام کی بڑی طاقت ہے۔ اسلام کی طاقت کے آگے یہ ٹیکنالوجی، یہ چیزیں ساری فیل ہیں۔ جتنے کوئی رکاوٹیں ڈالے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام کو دبا لیں گے، نہیں، اسلام دبایا نہیں جاتا۔ لیکن افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ اللہ اکبر! یار غار جناب نکل پڑے۔ مختصر یہ کہ آپ بیت نکلے، حضور کو سوار کیا کندھوں پر، اوپر غار کے اوپر بہت اونچائی میں وہ غار ہے، دن کو بندہ جاتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں 3 دفعہ حاضری کا شرف ملا ہے، تینوں دفعہ اوپر گئے ہیں۔ یار غار جس جگہ بیٹھے رہے اس جگہ نفل پڑھنا بھی نصیب ہوا ہے۔ تو اب جو سرکار کے قدم نبوت ہے نا، وہ ادھر یار غار کے سینے کے اوپر، اور حضور کو اٹھا لیا۔ ذرا آپ غور کریں، کہتے ہیں جی کہ گھوڑے کی ہم تعظیم کرتے ہیں کیونکہ حضرت امام علی مقام اس پر سوار تھے۔ اگر اس گھوڑے کی اتنی تعظیم ہے جس پر امام حسین سوار ہوں، تو جس پر خود رسول اللہ سوار ہوں، ان کندھوں کا کیا عالم ہے؟ ان کی شان عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ محبت فاتح عالم ہے۔ ورنہ دن کے وقت بھی ہم جاتے ہیں سانسیں لے لے کر تھک جاتے ہیں، راستے میں کئی دفعہ مطلب ہے کہ جھونپڑیاں ہوتی ہیں وہاں پانی پیتے ہیں، پھر اوپر جا کے پہنچتے ہیں۔ جی اللہ اکبر! یار غار اوپر لے گئے، جی اوپر گئے، بڑی پرانی غار ہے، بڑی پرانی غار ہے۔ اس کو صاف کیا، جو پرانے کپڑے تھے سب کے سب ڈال دیے سوراخوں میں۔ جی ایک بس کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا، تو بس یار غار نے کہا کوئی نہیں، یہاں ایڑی رکھ لوں گا سرکار کو۔ سرکار یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ سرکار تشریف لائے، یار غار نے ایڑی رکھی، حضور ایڑی پر آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں وہ ہستی کتنی عظمت والی ہے کہ جن کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پر پڑتے ہیں، آنسو یار غار کے گرتے ہیں، سانپ نیچے سے ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے، لیکن ذرا بر اپنے وجود کو جنبش نہیں دیتے۔ انہیں پتہ ہے اس وجود کی وہ حیثیت نہیں ہے جو رسول اللہ کے وجود کی حیثیت ہے۔ ڈنگ مارتا ہے تو مار جائے، جسم کٹ جائے گا، مر جائیں گے، حضور کی ناموس پر جان قربان کر دیں گے، لیکن حضور کو کبھی بھی تکلیف ذرا بر نہیں ہونے دیں گے، حضور کے آرام میں ذرا بر خلل نہیں آئے۔ بس سانپ ڈستا رہا۔ آپ کہیں گے کہ کیا سانپ کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ یار غار ہیں، میں چھوڑ دوں، کوئی عام بندہ تو ہے نہیں، جانشین رسالت ہونے والے ہیں؟ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال بیت گئے، جب سے اس کو پتہ چلا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے اور اس غار میں چند دن رہیں گے، اس وقت سے ڈیرا جنگل کو چھوڑ کر غار کے اندر لگا لیا۔ جب وہ آئیں گے تو یہ نگاہیں ان کا دیدار کریں گے۔ اب جب سرکار آ چکے، سانپ بوڑھا ہو چکا، اب اس نے ہر سوراخ میں کوشش کی باہر نکلنے کی، ہر طرف کپڑے دیے ہوئے ہیں، بند ہے، ایک سوراخ کے اوپر ایڑی نظر آئی تو ڈنگ مار کے اس نے کہا باہر نکلنا ہے، دیدار تو کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے جو سچا صدیقی ہوگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاندان سے ہوگا، اس کی ایڑی پر وہ داغ آج بھی نشان اللہ نے رکھا ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ کالا نشان اس کی ایڑی پر ہوگا۔ ہمارے استاد محترم مناظر اسلام علامہ عبدالوہاب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی علامہ عمر رشید صاحب علیہ رحمۃ، سب کی ایڑی پر وہ نشان تھا ڈسنے۔ اللہ نے اصول بنا دیا، قیامت تک جو صدیقی ہوگا یہ سانپ کے ڈسنے کا نشان وہاں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سالوں سے ان کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا، جب دیدار کی باری آئی، یار غار تم تو روزانہ دیدار کرتے ہو، تمہارا تو چہرہ سامنے ہے، مجھے اب دیدار کی ضرورت ہے، مجھے دیدار کرنے دو۔ اللہ کی شان! بس آنسو جھڑیاں گرتی رہی، چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی رہی، سرکار کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نیچے سانپ ہے، اس نے ڈنگ مار دیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم دم کرتے ہیں۔ حضور نے دم کیا، لعاب دان ایڑی پر لگایا، اللہ نے اسی ٹائم شفا عطا فرمایا۔
آپ جب غار میں گئے تھے تو فرمایا تھا پیچھے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ تم نے مکے والوں کی ساری سازشیں سننی ہیں، دن کو کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے آ کے پھر شام کو غار میں بتانا ہے۔ بیٹی اسماء سے کہا تھا کہ رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کر کے غار میں لانا ہے، اور اپنے غلام عامر بن فہیر سے کہا تھا بکریوں کا دودھ دے کر 3 دن ہم نے 3-4 دن جو غار میں رہنا ہے وہاں تم نے پہنچانا ہے۔ سب نے اپنی ڈیوٹیاں دی۔ اب ایک وقت ایسا آیا، یار غار فرماتے میں نے دیکھا کہ کافر چڑھتے چڑھتے اس غار کے پاس پہنچ گئے، یہاں تک کہ مجھے ان کے پاؤں نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں ڈر گیا، اب تو یہ قریب پہنچ گئے، نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھے یہ بتاؤ کہ جن کا تیسرا اللہ ہو ان کو کیا پرواہ ہے؟ فرمایا ایک میری ذات ہے ایک تمہاری ذات ہے، تم ثانی اثنین ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا جن کا اللہ ہو، اللہ ثالثہما، اللہ جن دونوں کا تیسرا ہو ان کو کیا پرواہ؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کافر قریب پہنچ گئے تو کیا کر لیں گے؟ اللہ نے اپنی ابھی ایک قدرت کا اظہار کیا، بڑی قدرت نہیں، ابھی مختصر قدرت کا اظہار کیا۔ مکڑی کا بیر جالا بنا ہوا تھا، کبوتری نے وہاں آ کر ڈیرا بنا لیا، انڈے دینا شروع کر دیے۔ جی کافروں نے دیکھا نا جب غار کے بیر یہ منظر، انہوں نے کہا نہیں، جدھر وہ مکڑی کے جالے ہوتے گھونسلے ہوتے وہ کہتے پرانی غار ہے، چھوڑو ادھر کون آتا جاتا ہے، ادھر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جی دیکھا کہ ادھر جناب کبوتری نے انڈے دی ہوئے، پرانی غار ہے، کافر نیچے سے واپس چلے گئے۔ حضور نے حدیث کے مطابق اس کبوتری کا شکر ادا کیا جس کبوتری نے غار کے بیر انڈے دیے تھے۔ جی البنایا کے الفاظ ہیں شکر اللہ لہ ماما، حضور نے اس کبوتری کا شکر ادا کیا، اور آج بھی وہی کبوتری کی نسل مکے میں مدینے میں ہے، لوگ قیامت تک ان کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ کوئی بندہ حج عمرے پہ جاتا، ہم کہتے ہیں یار یہ تھوڑے سے دانے لے کر نا کبوتری کو ڈال دینا۔ مجھے بھائی ایک بتا رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی کبوتری وہ پکڑ کے ذبح کرے نا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، جی کیونکہ نسل تباہ ہوتی ہے۔ ان کی ایسی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوئی اس کبوتری کی نسل کی، قیامت تک مکہ پاک میں مدینہ پاک میں کبوتر رہیں گے۔ اور اللہ جہاں چاہتا ہے اپنے پیاروں کے مزارات ہوتے ہیں، اس نسل سے کچھ ادھر بھی بھیج دیتا ہے کہ یہ بھی میرے محبوب کے عاشق ہیں، ان کے مزاروں پر بھی تم جاؤ، وہاں بھی لوگ تمہیں دانے دیں گے، گندم دیں گے، تمہارے رزق کا اللہ اتمام فرما دے گا۔ اب جناب کفر کا منصوبہ تو فیل ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور طریقہ شروع کر دیا۔ انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، جو ان کو قتل کر لے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں ملیں گے۔ کتنے جی؟ کتنے بھائی؟ بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 7 بندے محلے کے ملتے ہیں تو 1 اونٹ خریدتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں ہے بھی کافر ہے لالچ دینے والا، اور جو آگے لالچ لینے والا ہے وہ بھی کافر ہے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کو ختم کرنے کے، قتل کرنے کے منصوبے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ کافروں کے پرانے منصوبے ہیں۔ مسلمان ایسا بمباری دھماکے یہ کام نہیں کر سکتا۔ جی انہوں نے کہا جی جو ان کو قتل کرے گا 100 اونٹ کا انعام پائے گا، اعلان کر دیا۔ ایک شخص سراقہ بن مالک تیار ہو گیا، گھوڑا لیا جناب، بڑی ٹھاٹ باڑ سے نکلا، بیر دوڑ لگا دی، غار سے باہر نکلے۔ سرکار یار غار، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا 3-4 دن غار میں رہے، 16 دن ہجرت کے لگے، مکے سے مدینے پاک اتنی تکلیفیں جھیل کر آپ پہنچے، باہر آپ نکلے، 3 تیروں کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ سراقہ بن مالک قتل کرنے کے منصوبے سے بالکل قریب پہنچ چکا۔ نگاہ نبوت اٹھی، حضور دل کی حالت پر آگاہ ہو گئے، یہ بدنیت ہے، اس کی نیت بری ہے، قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا یا ارض خذی ہے، اے زمین سراقہ بن مالک کو پکڑ لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ سرکار نے یہ جملہ فرمایا، اب سراقہ بھی اور اس کا گھوڑا بھی نا زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ جی پھر ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ معاف فرما دیں، سرکار تو رحمت للعالمین ہے۔ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلیجہ ہندا نے حضور کے سامنے چبایا، حضور نے معاف فرما دیا۔ اب جناب لالچ، یہ پرانا کفر لالچ دیتا ہے اور خراب کرتا ہے لوگوں کو۔
اب حضور نے معاف کر دیا. حضور یار غار تھوڑا آگے چلے, پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا. شیطان برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے. یار غار جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں تمہارے ذہن میں نیکی کا تصور آ جائے نا, پھر لمبے منصوبے نہ بنایا کرو, شیطان تمہارے اوپر ہیوی ہو جائے گا, حملہ کر دے گا. نیکی کا خیال آ جائے تو فوری نیکی کر لو. یار غار غسل کر رہے ہیں جی, یار غار غسل کر رہے ہیں, بڑے خوبصورت کپڑے ہیں جو آپ نے پہننے ہیں جی, نیو سوٹ ہے بالکل. ذہن میں آیا کہ اس کو کیوں نہ کسی غریب کو صدقہ کر دوں, ہو سکتا ہے اس کی دعائیں لگ جائیں جی. آپ نے غسل کیا, گھر آئے, اپنے بیوی سے فرمایا کہ مجھے دوسرے کپڑے دو سادہ, اور یہ اعلیٰ سوٹ جو ہے نا, اللہ نے ذہن میں نیکی کا تصور ڈالا ہے, دیر نہیں کرنی چاہیے, اللہ کی راہ میں فقیر کو خیرات کرتا ہوں. یہ یار غار کی سیرت بھی تو ساتھ ہونی چاہیے نا. آپ نے وہ اعلیٰ قسم کا کپڑا جو ہے نا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے نا تو پھر اللہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ دیتا ہے جی. اللہ اکبر. تو اب سراقہ سرکار آگے چلے, پھر تمہارا برا ارادہ تھوڑا بن گیا, پھر قریب آیا. پہلے حضور نے کہا تھا یار دو تو رکیے, اب اس نے معافی مانگ دی, اس کو زمین چھوڑ دے. معلوم ہوا جن کی نکرانی زمین ہے, جن کی خادمہ زمین ہے, ان کو پھر ساتھ خادم رکھنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اصل میں یار غار کو صحبت دینا چاہتے تھے. جب پیر کسی مرید کو اپنا جانشین بناتا ہے نا, پہلے تربیت کرتا ہے, پہلے یکسوئی اختیار کرتا ہے. 16 دن حضور نے یار غار کی تربیت کی, شب و روز اپنے ساتھ رکھ کر. آج پیر مریدوں کی تربیت نہیں کرتے, جو بیعت نہیں ہوتے وہ تو ویسے ہی باؤنڈری سے پار ہے نا, تو جو بیعت ہوتے ہیں پیر ان کی بھی تربیت کوئی نہیں کرتے, بس نذرانے ہیں اور کچھ بھی نہیں, دین کا کام نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر دوبارہ ارادہ بنا, حضور نے پھر زمین کو کہا پکڑ لو, زمین نے پھر پکڑ لیا. تیسری مرتبہ پھر آگے چلے, پھر جو ہے برا ارادہ بنا, زمین نے پکڑا, پھر ہاتھ باندھ لیے. یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. جن کی زمین اتنی نکرانی ہے, اشارہ فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں, زمین مجھے میرے گھوڑے کو پکڑ لیتی ہے, ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا. سراقہ نے اسلام قبول کر لیا, حضور کی غلامی کو قبول کر لیا. شکار کرنے آئے تھے, خود شکار ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. اچھا حضور نے ساتھ نا ایک بات ارشاد فرمائی, چونکہ حضور جانتے ہیں نا بھی کفر کی تمام لالچ میں ہے, سونٹوں کی لالچ میں. حضور نے فرمایا سراقہ اسلام قبول کر لیا ہے, پریشان نہ ہونا, اسلام بڑا خیال رکھتا ہے لوگوں کا. ایک دور وہ آئے گا کہ سونے کے کنگن تمہیں ملیں گے. سراقہ سوچ رہا ہے جنگل میں 2 ہستیاں جا رہی ہیں جی, اسلام میں یہاں قبول کر رہا ہوں, سونے کے کنگن کہاں سے آئیں گے؟ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, روم جب فتح ہوا نا, سونے کے کنگن حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے سراقہ بن مالک کو پکڑا جی. اللہ اکبر. آخری بات, آخری حدیث, جب یار غار کے انتقال کا وقت قریب آیا نا, تو اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بات ارشاد فرمائی. جو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت آموز روایت ہے. یار غار نے بیٹی سے فرمایا کہ وراثت جو ہے نا وہ تقسیم کر دینا, جس طرح قرآن نے اصول بیان کیا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ مطلب ہے کہ ڈبل حصہ بیٹوں کا ہے, سنگل بیٹیوں کا ہے. اس طریقے سے کہا 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. کہا یہ تو سمجھ آ گیا کہ 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں کون سی ہیں, ابھی تو ایک ہے. فرمایا عائشہ تمہاری ایک سوتیلی ماں ہیں حبیبہ بنت خارجہ, ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوگی, اس کو بھی حصہ دینا ہے. بعد میں ان کا نام ام کلثوم روایت میں آیا جی. اللہ اکبر. تو یار غار کو کل کا پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کسی کے پیٹ میں کیا ہے, حضور کو پتہ نہیں, الٹرا ساؤنڈ کو پتہ ہے, حضور کو پتہ نہیں ہے. پھر تم امتی کس چیز کو جو حضور کے اوپر اعتراض کرتے ہو. جو اپنے نبی پر اعتراض کرے, کافروں کو موقع دے, کیا وہ امتی ہے؟ طرح طرح کے اعتراض, طرح طرح کے اعتراض حضور کی ذات اقدس پر. اللہ نے حضور کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے. حضور کے غلاموں کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. یار غار کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور زندہ ہیں. آپ صحابہ کو فرماتے ہیں میری چرپائی لے جانا قبر اطہر پر جی, اگر حضور نے اجازت دی تو پھر مجھے وہاں دفنانا ہے. صحابہ, مولا کائنات نے چرپائی اٹھائی, صحابہ نے چرپائی اٹھائی. صحابہ کا یہ والا عقیدہ نہیں تھا جو آج کل کئی امتیوں بنایا ہوا ہے.
صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہاں ہماری نگاہ کا قصور ہے کہ ہم وہ دیدار سے، ایک خواب میں دیدار یا ظاہری دیدار سے جو ہے محروم رہ جائیں، تو یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے، حضور کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جی قبر چرپائی لے گئے، جی انتقال ہوا، چرپائی لے گئے، جب چرپائی پاس رکھی، الصلاۃ والسلام علیہ یا درود پاک پڑھا، قبر اطہر کا دروازہ کھل گیا۔ جی پھر کوئی کہہ سکتا تھا ویسے کھلا ہے، پھر حضور کی اپنی آواز مبارک قبر اطہر سے آئی۔ یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے یہ روایت نقل کی، الفاظ یہ ہیں ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، فرمایا یار کو یار کے پاس داخل کر دو، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کا مشتاق ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے۔ جی تو پھر صحابہ نے وہاں دفنا دیا۔ جی تو قیامت تک جو ایک مرتبہ فرشتہ حضور کو سلامی کرتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ 70,000 ملائکہ یومیہ حضور کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، رب کرواتا ہے وہ کرتے ہیں، جو حضور کو سلام کرتے ہیں وہ یار غار کو بھی کرتے ہیں اور مراد رسول حضرت فاروق اعظم کو بھی کرتے ہیں۔ قیامت تک ان لوگوں نے سچی وفا کی ہے تو پھر قبریں بھی ساتھ بن گئی۔ ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں قاری اکبر نعیمی صاحب، اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 9 شاگرد وہ تیار کیے ہیں کہ میری قبر کے ساتھ ان کی قبر ہوگی، بشرطے کہ قرآن حدیث کے پکے سچے مخلص خادم آخری دم تک رہیں گے۔ جی تو جو سچی وفائیں کرتے ہیں پھر اللہ قیامت تک ان کو اکٹھا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یار غار کا مقام عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔